السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين. الصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد. آج ہم انشاءاللہ تعالی اس کتاب کو دیکھنے جا رہے ہیں، کتاب اسرار الصوم و مہمات، امام غزالی رحمہ اللہ تعالی کی جو کتاب ہے احیاء و علوم الدین، اس میں سے یہ کتاب اسرار الصوم و مہمات، کتاب اسرار الصوم و مہمات۔ یہ جو کتاب ہے یہ تعلق رکھتا ہے اصل میں الصوم کے ساتھ۔ الصوم، الصوم کہتے ہیں فاسٹنگ کو، روزہ رہنا، اور ہماری شریعت میں اس کی ایک خاص ڈیفینیشن ہے۔ آ، اصل میں الصوم جو ہے، یا الصیام بھی جسے کہتے ہیں، الصوم یا الصیام، اس کا اصل مطلب ہوتا ہے عربک میں الامساک۔ الامساک، الامساک، امساک کا مطلب ہے رکنا۔ امساک کا مطلب ہے رکنا، پیچھے رہنا، ترک کرنا، کسی چیز کو ترک کرنا، کسی چیز سے پیچھے ہٹنا، اسے کہتے ہیں الامساک۔ اور شریعت میں الصوم کہتے ہیں، جیسے کہ علماء کہتے ہیں التعبد للہ سبحانہ و تعالیٰ، کی یہ اللہ تعالیٰ کے لیے ایک عبادت کی جاتی ہے۔ کیسے؟ بالامساک عن العقل والشرب وسائر المفترات، کہ تین چیزوں سے انسان رکتا ہے۔ اللہ تعالیٰ عبادت کرتا ہے رکنے سے، ایک تو العقل سے، کھانے سے، دوسرا الشرب یعنی پینا، اور تیسرا سائر المفطرات، المفطرات یعنی ہر وہ چیز سے باز رہنا جو انسان کے روزے پر اثر ڈال سکتے، جو انسان کے روزے کو توڑ سکتا ہے، جیسے اپنی بیوی کے نزدیک جانا، یا کوئی ایسی اور چیز کرنا جس سے انسان کا روزہ ٹوٹ سکتا ہے۔ من طلوع الفجر الى غروب الشمس، طلوع فجر سے سٹارٹ ہوتا ہے اور اس کی انتہا ہوتی ہے غروب آفتاب تک۔ یہ اصل میں ہے الصوم، یہ ہے اصل میں الصوم۔ مگر سوم جو ہے، سوم اصل میں خالی اتنا ہی نہیں ہے۔ سوم اصل میں خالی اتنا ہی نہیں، سیام جسے شریعت میں کہتے ہیں، وہ خالی یہ نہیں کہ انسان کھانا چھوڑ دے، پینا چھوڑ دے، یا باقی ایسی چیزیں چھوڑ دے جس سے انسان جو ہے، انسان کا روزہ ٹوٹ جاتا ہے، بلکہ سوم جو ہے یہ اس سے بھی ایک وسیع تر معنی رکھتا ہے، جس کی طرف امام غزالی اشارہ کرتے ہیں اس لفظ سے، وہ کہتے ہیں اسرار۔ اسرار کا مطلب ہے، اسرار یہ جمع ہے، اس کا سنگولر ہے سر، سرن، سر کہتے ہیں سیکرٹ کو۔ سیکرٹ کا مراد ہے یہاں پر ایسے بلند معانی، ایسے بلند وزڈمز جو اللہ تعالیٰ نے سیام میں رکھے ہیں، اور سیام کے متعلق کچھ مہمات یعنی کچھ امپورٹنٹ مسائل، کچھ امپورٹنٹ مسئلے، اسی کے متعلق یہ کتاب ہے۔ جیسا کہ میں نے کہا کہ الصوم یا الصیام جو ہے وہ خالی امساک یعنی رکنا، ترک کرنا، کھانا پینا، یا اپنی سیکچول ڈیزائرز سے روکے رہنا، پیچھے رہنا، یا ہر ان چیزوں سے باز رہنا جس سے انسان کا روزہ ٹوٹ سکتا ہے۔ سیام خالی اتنا ہی نہیں ہوتا ہے، بلکہ مسئلہ ایسا ہے، جیسے امام ابن القیم رحمہ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں الوابل الصیم میں، کہتے ہیں کہ الصائم هو الذي صامت جوارحه، کہ صائم جو ہوتا ہے وہ ہوتا ہے کہ جس کے جوارح، صامت جوارح، جس کے جسم کے اعضاء جو ہے، جو لمب سے، وہ سب روزے دار ہو، وہ سب رکے ہوئے ہو، حرام چیزوں سے بھی اور کچھ ایسی چیزوں سے بھی جو باقی دنوں میں تو مباح ہے، لیکن سیام کا خیال رکھتے ہوئے انسان اپنے جسم کی اعضاء کو
ان چیزوں سے بھی پیچھے رکھتا ہے. اس لیے کہتے ہیں الصائم کہ روزے دار حقیقت میں وہ ہے هو الذي صامت جوارحه عن الآثام، جس کے جسم کے اعضاء گناہوں سے پیچھے ہٹتے ہیں، پیچھے رہتے ہیں. وَلِسَانُهُ عَنِ الْكَذِبِ، اور جس کی زبان جھوٹ سے روزے میں رہتی ہیں. والفحش وقول الزور، اور برے کلام سے اور جھوٹی گواہی سے یا عمومی طور پر جھوٹ سے. وبطنه عن الطعام والشراب، اور روزے دار حقیقت میں وہ ہے جس کا پیٹ جو ہے وہ کھانے پینے سے روزے میں رہتا ہے، پیچھے رہتا ہے. وفرجه عن الرفث، اور جس کی شرم گاہ جو ہے برے کام سے پیچھے رہتی ہے، یا جس کی شرم گاہ مباح طریقے سے بھی، جائز طریقے سے بھی اپنی شہوت کو پورا کرنا اس سے پیچھے رہتی ہے. فَإِن تَكَلَّمَ، اس لیے صائم ایسا انسان ہوتا ہے، روزے دار ایسا انسان ہوتا ہے، وہ جب کلام کرتا ہے لم يتکلم بما یجرح صومه، وہ ایسا کلام کرتا ہی نہیں ہے جس سے اس کے روزے کو نقصان پہنچے. وَإِن فَعَلَ لم يفعل ما يفسد الصوم، اب اگر وہ کوئی کام کرتا ہے، وہ ایسا کام کرتا ہی نہیں جس سے اس کے روزے پر اثر پڑے، اس کا روزہ بگڑ جائے. فَيَخْرُجُ كَلَامُهُ كُلُّهُ نَافِعًا صَالِحًا، اس کا جو بھی کلام زبان سے نکلتا ہے وہ سب نافع ہوتا ہے، صالح ہوتا ہے، یعنی درست ہوتا ہے، نفع بخش ہوتا ہے، اچھا کلام ہوتا ہے. وَكَذَلِكَ أَعْمَالُهُ، اسی طرح اس کے اعمال بھی ہوتے ہیں. فَهِيَ بِمَنزِلَةِ الرَّائِحَةِ الَّتِي يَشُمُّهَا مَنْ جَالَسَ حَامِلَ الْمِسْكِ. وہ کہتے ہیں کہ صائم جو ہوتا ہے، روزے دار جو ہوتا ہے، اس کے اعمال اور اقوال مسک کی طرح ہوتے ہیں. مسک جو عطر ہے اس کی خوشبو کی طرح ہوتی ہے، اسی طرح یہ جو روزے دار ہوتا ہے اس کی حالت بھی ایسی ہی ہوتی ہے، اس کی حالت بھی ایسی ہوتی ہے. اس لیے امام غزالی رحمۃ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کتاب اسرار الصوم و مہمات کی، یہ کتاب، یہ چیپٹر اس کتاب میں، احیاء علوم الدین میں، اس کے متعلق ہے کہ سوم کے کچھ سیکرٹس ہے، یعنی کچھ بلند معانی میں اللہ تعالیٰ نے کچھ بلند میننگس رکھے ہیں، ہائر میننگس، ہائر پرپسز رکھے ہیں اللہ تعالیٰ نے سیام میں جو انسان کو حاصل کرنے ہیں. جیسے کہ اللہ تعالیٰ نے بھی قرآن میں واضح طور پر بیان کیا ہے کتب علیکم السیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون. یعنی سیام کا جو مقصد ہے وہ ہے التقوی، وہ ہے التقوی. سیام کا جو مقصد وہ ہے الصبر. سیام کا جو مقصد ہے وہ ہے الاخلاص. یہ کچھ اہم مقاصد ہے سیام سے. سیام کا جو مقصد ہے وہ ہے تزکیت النفس، انسان کا جو نفس ہے وہ پاک ہو جائے. اس لیے انسان اپنے نفس کو دور رکھتا ہے مباح چیزوں سے. کھانا پینا جو مباح ہوتا ہے انسان کے لیے عام دنوں میں، اس سے بھی انسان پیچھے رہتا ہے تاکہ انسان کو تزکیہ نفس پر ٹریننگ ہو جائے، اخلاص حاصل ہو جائے، کیونکہ سیام ایسی عبادت ہے جو چھپی ہوئی ہوتی ہے. اسی طرح انسان کو سیام سے صبر حاصل ہوتا ہے، جیسے بھی حدیث میں آیا ہے الصوم نصف الصبر، کہ روزہ جو ہے یہ صبر کا آدھا ہے. اسی طرح سیام سے انسان کو تقوی حاصل ہوتا ہے. لعلکم تتقون، کہ اے مومن لوگو تم پر روزہ فرض کیا گیا ہے جیسے پچھلی امتوں پر فرض کیا گیا، تاکہ تمہیں تقوی حاصل ہو. امام غزالی رحمہ اللہ تعالیٰ اس کتاب کی شروعات میں امام غزالی رحمہ اللہ تعالیٰ جو ہے وہ کہتے ہیں کتاب اسرار الصوم و مہمات، کہ یہ کتاب جو ہے وہ صوم کے سیکرٹس کے متعلق ہے اور کچھ امپورٹنٹ مسائل جو ہے صوم کے اس کے متعلق ہے.
इमाम गजाली रहमतुल्लाह ताला कहते हैं, अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी अअज़म अला इबादिही अल-मिन्नह, अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी अअज़म अला इबादिही अल-मिन्नह लम्मा दफ़ा अन्हुम क़ैद अश-शैतानी व फ़न्नह, कि अल्लाह ताला के लिए ही है तमाम हम्द। यानी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम के बाद कहते हैं कि अल्लाह ताला के लिए है तमाम हम्द, अल्लाह ताला के लिए है तमाम तारीफ़ है, जिसने अपने बंदों पर अजीम मिन्नत, अजीम नियामत की, अजीम मिन्नत की। मिन्नत जो है, मिन्नत कहते हैं नियामत को, मिन्नत कहते हैं अलमिन्ना, अरबिक में कहते हैं अन्निअमा, अलमिन्ना बिमाना नियामा। कहते हैं कि तमाम तारीफ़ें उस अल्लाह ताला के लिए है जिसने अपने बंदों पर अजीम नियामत की। और यहाँ पर नियामत से एक खास नियामत की तरफ इशारा करते हैं, कहते हैं लम्मा दफ़ा अन्हुम कैद शैतानी व फन्ना, जब अल्लाह ताला ने, यानी अल्लाह ताला ने अपने बंदों पर बड़ी मिन्नत की, नियामत की, जब अल्लाह ताला ने दूर किया उनसे शैतान की चाल व फन्ना, और शैतान का मकर, शैतान की चाल और शैतान का मकर, शैतान का तलबीस। फन असल में कहते हैं अनवा को, मुख्तलिफ तरीकों को, मुख्तलिफ अनवा को। अल्फन का मतलब होता है अन्नो, यानी काइंड या जिन्स। मुराद है यहाँ पर अल्फन से शैतान के मुख्तलिफ जो तलबीसात है, मुख्तलिफ चालें हैं, उनको अल्लाह ताला ने जब बंदे से दूर किया, ये अल्लाह ताला की अजीम नियामत होती है बंदे पर। वरद्द अमलहु व खय्यब ظन्नह, और शैतान की जो उम्मीद थी उसको रिजेक्ट किया, उसको नामुराद बनाया। व खय्यब ظन्नह, और जो शैतान की उम्मीद थी बंदों के मुतलिक कि वो तमाम बंदों को गुमराह करेगा, उसको नामुराद किया, क्योंकि अल्लाह ताला के जो चुने हुए बंदे हैं उसको उनको अल्लाह ताला ने महफूज रखा अल्लाह ताला की चालों से। इज़ जअल सोम, और शैतान को नाउमीद कैसे किया, उसको नामुराद कैसे बनाया, इज़ क्योंकि इज़ जअल सोम, अल्लाह ताला ने सियाम को, सोम को बनाया हिस्नन लि औलियाइह, अपनी औलिया के लिए फोर्ट्रेस बनाया, उसको किला बनाया अपने दोस्तों के लिए, अपने अवलिया के लिए, जो अल्लाह ताला के दोस्त थे, उसके लिए, उनके लिए सौम को, सियाम को जो है हिस्न बनाया, फोर्ट्रेस बनाया, उनके लिए किला बनाया जिसमें वो दाखिल होते हैं और शैतान की चालों से बचते हैं। वह जुन्नतन, और सौम को बनाया जुन्ना, जुन्ना कहते हैं प्रोटेक्शन को, विकाया, अल जुन्ना बिमाना विकाया, यानी प्रोटेक्शन, शील्ड। जुन्ना असल में कहते हैं ऐसा शील्ड जिससे इंसान दुश्मन के हमले से बचता है, सिपर जिसे कहते हैं। और यहाँ पे मुराद है उमूमी तौर पर शील्ड, प्रोटेक्टिव शील्ड। जैसे नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक हदीस में बयान किया कि अस्सौमु जुन्नह, यानी इसमें हदीस की तरफ इशारा करते हैं इमाम गजाली रहमतुल्लाह ताला कि सियाम जो है वो जुन्ना है, जैसे रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बयान किया अस्सौमु जुन्नह। और इसे जैसा कि हम देख रहे हैं कि इमाम गजाली रहमतुल्लाह ताला इंट्रोडक्शन में ही, यानी खुतबे में ही, अपनी इस किताब के खुतबे में ही सौम की तरफ इशारा करते हैं मुख्तलिफ तरीक़ों से। इसे बलागत में कहते हैं बराअतुल इस्तिहलाल, कि जब ऑथर जो है, लिखने वाला जो है, वो अपनी किताब की इंट्रोडक्शन में ऐसी चीज़ें बयान करता है, ऐसे अल्फाज इस्तेमाल करता है जिससे इशारा होता है किताब के मौजू पर, किताब के टॉपिक्स पर। इसे कहते हैं बलागत में बराअतुल इस्तिहलाल। फिर कहते हैं वफ़तह लहुम अब्वाबल जन्नह, ये भी हमें पता है कि ये भी हदीस है। इज़ा जाअ रमज़ान फुत्तिहत अब्वाबुल जन्नह, कि जब रमज़ान का महीना दाखिल होता है तो जन्नत के दरवाजे खोले जाते हैं। इसलिए कहते हैं वफ़तह लहुम, फ़तह लहुम, और अल्लाह ताला ने खोल दिए उनके लिए सियाम के ज़रिए, रोज़े के ज़रिए अब्वाबल जन्नह, जन्नत के दरवाजे। व अर्रफ़हुम, और उनको पहचान करवाई, उनको इल्म दिया इस चीज़ का कि अन्न वसीलत शैतान इला कुलूबिहिम अश्शहवातुल मुस्तकिन्नह, कि शैतान का जो वसीला है, जो रास्ता है उनके दिलों तक, वो वसीला क्या है, अश्शहवातुल मुस्तकिन्नह, छुपे हुए डिज़ायर्स, हिडन डिज़ायर्स। अल मुस्तकिन ये निकला है इस्तकन्न से, अल मुस्तकिन कहते हैं हिडन डिज़ायर्स को, हिडन डिज़ायर्स को। जैसे इमाम इब्नुल क़य्यिम रहमतुल्लाह ताला वो भी अल काफ़ियतुश शाफ़िय्या नूनिया में कहते हैं वहदर कमाइन नफ्स कल्लाती मता खरजत अलैक कुसिरत कसर मुहानी। वहदर कमाइन नफ्स, कहते कि डरो अपनी नफ्स के हिडन डिज़ायर से। कमाइन कहते हैं हिडन चीज़ को, मुराद है नफ्स के हिडन डिज़ायर्स। इमाम इब्नुल क़य्यिम कहते हैं वहज़र कमाइन नफ्स,
اپنی نفس کی ہڈن ڈیزائر سے ڈرو، ایسے ڈیزائرز التی اذا خرج، جو جب نکلتے، اگر وہ ڈیزائرز باہر آ گئے، وہ ظاہر ہو گئے، اپیئر ہو گئے لوگوں کے سامنے، کسر تکسر موہانی، تم ہیوملیٹ ہو جاؤ گے، تم پوری طرح ٹوٹ جاؤ گے، ہیوملیٹ ہو جاؤ گے۔ بہرحال امام غزالی کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو پہچان کروائی، علم دیا اس چیز کا کہ شیطان جس سبب کے ذریعے انسان کے دل پر حملہ کرتا ہے وہ ہے ہڈن ڈیزائرز۔ وَأَنَّ بِكَمْئِهَا، اور اللہ تعالیٰ نے ان کو یہ علم دیا، ان کو یہ جانکاری دی کہ ان ڈیزائرز کو سپریس کرنا، اس سے ہی انسان تصبح، ان پر غالب آنا، اس سے ہی انسان جو ہے تصبح النفس المطمئنہ، تو انسان کا جو نفس ہے، نفس مطمئنہ، ظاہرۃ الشوکہ، وہ قوی اسٹرانگ بن جاتا ہے، فی قسم خصمہا، اپنے حریف، اپنے دشمن کو توڑنے میں، اپنے دشمن کو ہرانے میں وہ اسٹرانگ بن جاتا ہے، قویت المنہ، اور اس کا دل جو ہے وہ بھی اسٹرانگ بن جاتا ہے۔ المنہ، المنہ کہتے ہیں قوت کو، خاص طور پر جب دل کی قوت کہا جاتا ہے، دل کی قوت کے لیے عرب استعمال کرتے ہیں لفظ، دل کی اسٹرنگتھ کے لیے کہتے ہیں المنہ۔ پھر کہتے ہیں والصلاة علی محمد، اور درود ہو محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر، قائد الخلق، جو تمام مخلوقات کے لیڈر ہے، یا یہاں پر قائد سے مراد ہو سکتا ہے یہ بھی کہ جو تمام مخلوقات کو لیڈ کرے گا حشر کے میدان کی طرف، وہ ممحد السنہ، کیونکہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک نام ہے الحاشر، الحاشر یعنی جو لوگوں کو دنیا میں بھی لیڈ کرتا ہے اور آخرت میں بھی حشر کے میدان میں لیڈ کرے گا۔ قائد الخلق و ممحد السنہ، اور ایسے نبی پر درود ہو صلی اللہ علیہ وسلم جس نے سنت کا راستہ ہے جو ہے آسان کر دیا، جس نے اللہ تعالیٰ کا جو طریقہ ہے وہ آسان کر دیا، قرآن کو بیان کرنے کے ذریعے اور اپنی سنت کو بیان کرنے کے ذریعے۔ وعلی آلہ و اصحاب، اور درود ہو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے آل پر بھی، اہل بیت پر بھی، اور صحابہ پر بھی، ذوی الآراء الثاقبہ، ایسے آل اور اصحاب جو گہری سوچ رکھنے والے، گہری اوپینینز رکھنے والے تھے، گہری تھاٹس رکھنے والے تھے، والعقول المرجحنہ، اور جو راجح عقل رکھنے والے تھے، یعنی ایسی عقل جس میں رائے جو ہے وہ غالب ہے، فوقیت رکھنے والی ہے۔ وسلم تسلیما کثیرا، اور سلامتی ہو کثرت کے ساتھ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر، اور آل پر بھی اور صحابہ پر بھی۔ یہ تھا اس کتاب کا مقدمہ۔ پھر کہتے ہیں اما بعد، اما بعد فإن الصوم ربع الایمان، یعنی مقدمے کے بعد بے شک جو صوم جو ہے، سیام جو ہے، جس کا معنی میں لغتاً اور شرعی اصطلاحاً بیان کر چکا ہوں اس سے پہلے، صوم جو ہے، سیام جو ہے، یہ ایمان کا چوتھا حصہ ہے۔ یہ کیسے پتہ چلا چوتھا حصہ؟ کہتے ہیں کہ بمقتضا قولی صلی اللہ علیہ وسلم، کیونکہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے کلام کا تقاضا ہے، وہ کیا کہا ہمیں؟ الصوم نصف الصبر، انہوں نے کہا ہے کہ صوم جو ہے، سیام جو ہے، روزہ رکھنا جو ہے، وہ صبر کا نصف ہے، صبر کا آدھا ہے۔ وہ بھی مقتضا قولی صلی اللہ علیہ وسلم، اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اس کلام کے تقاضے کے اعتبار سے، الصبر نصف الایمان، کہ ایمان جو ہے وہ صبر کا نصف ہے، صبر کا آدھا ہے۔ اگر صبر ایمان کا آدھا ہے اور صوم صبر کا آدھا ہے، اس سے سیدھا بیسک میتھمیٹیکل کیلکولیشن ہی اس سے ہی پتہ چلتا ہے کہ 1/4 آف ایمان پھر کیا ہے؟ صوم، کیونکہ صوم ایمان کا نصف ہے اور صبر کا نصف ہے، اور صبر خود کس کا نصف ہے؟ ایمان کا نصف۔ اس سے یہ کنکلوژن نکلتا ہے کہ صوم جو ہے، صوم ایمان کا چوتھا حصہ ہے، صوم جو ہے، روزہ جو ہے، یہ ایمان کا چوتھا حصہ ہے۔ اچھا، الصوم نصف الصبر، سیام جو ہے یہ صبر کا آدھا حصہ ہے، اور اسی طرح صبر جو ہے یہ ایمان کا آدھا حصہ ہے۔ ایسا کیوں ہے؟ علماء بیان کرتے ہیں لأن الصبر حبس النفس على ما امر اللہ ان يؤدیہ، کیونکہ صبر کا مطلب ہی ہے، صبر ایمان کا نصف اس لیے کیونکہ صبر کا مطلب ہی ہے حبس النفس على ما امر اللہ، کہ اپنی نفس کو روکے رکھنا، ثابت رکھنا
تمام ان چیزوں پر جن کا اللہ تعالیٰ نے حکم دیا ہے کہ ان چیزوں کو ادا کیا جائے. والصوم، اسی طرح صوم جو ہے، سیام جو ہے، حبسها عن الشہواتها، صوم کہتے ہیں اپنے نفس کو روکے رکھنا ایول ڈیزائر سے یا اچھے ڈیزائر سے بھی. ومن حبس نفسه عنها، اور جو انسان اپنے نفس کو اپنی شہوات سے روکے رکھتا ہے، فقد اتا بنصف الصبر، وہ صبر، اس نے صبر کا نصف لایا، اس کو صبر کا نصف حاصل ہوا. فَإِن صَبَرَ عَلَى إِقَامَةِ أَوَامِرِهِ، اور اس کے ساتھ ساتھ اگر انسان، یعنی دو چیزیں ہیں صبر کسے کہتے ہیں؟ صبر میں دو چیزیں ہوتی ہیں بنیادی طور پر. ایک تو یہ کہ انسان کو اللہ تعالیٰ کے حرام کردہ کاموں پہ صبر کرنا ہے، یعنی ان سے پیچھے رہنا ہے، اور اپنے نفس کو ثابت رکھنا ہے اللہ تعالیٰ کے اوامر پر، ان کو کرنے سے. جب انسان شہوات سے، حرام چیزوں سے دور رہتا ہے، اس سے انسان کو آدھا صبر حاصل ہو جاتا ہے. پھر اس کے ساتھ ساتھ جب انسان اوامر پر عمل پیرا ہو جاتا ہے تو صبر کا دوسرا حصہ بھی حاصل ہو جاتا ہے. فقط عطا بکمال الصبر، تو انسان کو اس سے کمال درجے کا صبر حاصل ہوتا ہے. یعنی صوم سے انسان کو نصف صبر حاصل ہوتا ہے. کیوں؟ کیونکہ صوم میں انسان حرام چیزوں سے، ڈیزائر سے، ایول ڈیزائر سے بھی اور گڈ ڈیزائر سے بھی، یعنی مثال کو عقل و شرب، کھانا پینا جو باقی دنوں میں مباح ہوتا ہے، جو گڈ ڈیزائرس ہوتے ہیں جس میں کوئی قباحت نہیں ہے، جو مباح ڈیزائر سے. لیکن انسان سیام میں ان چیزوں کو بھی چھوڑتا ہے. کیوں؟ اللہ تعالیٰ کے لیے، صبر کا درس حاصل کرنے کے لیے. پھر جب انسان سیام میں صبر کرتا ہے اپنی شہوات سے، اور اس کے ساتھ ساتھ عوامر پہ بھی عمل پیرا ہو جاتا ہے، تو انسان کا صبر جو ہے وہ مکمل ہو جاتا ہے. بہرحال امام غزالی رحمۃ اللہ کہتے ہیں فَإِنَّ الصَّوْمَ رُبُعُ الْإِيمَانِ، کہ ایمان جو ہے، یہ صوم جو ہے، روزہ جو ہے، یہ ایمان کا چوتھا حصہ ہے. یہ ہمیں ان دو حصوں، حدیث جو ہے، ان سے یہ کنکلوژن حاصل ہوتا ہے. دیکھیے کیسے امام غزالی رحمہ اللہ تعالیٰ ایک کنکلوژن، بہترین ایک اچھا کنکلوژن نکالتے ہیں دو حدیثوں کو جمع کرنے سے. ایک حدیث الصبر نصف الایمان، ایمان جو ہے اس کا نصف کیا ہے؟ صبر. الصوم نصف الصبر، اور روزہ جو ہے وہ صبر کا نصف ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر روزہ صبر کا نصف ہے اور صبر خود ایمان کا نصف ہے، تو روزہ جو ہے وہ ایمان کا چوتھا حصہ ہوگا، کیونکہ روزہ خود جو ہے وہ صبر کا آدھا ہے، اور صبر خود آدھا ہے کس کا؟ ایمان کا آدھا حصہ. پھر کہتے ہیں ثم هو متمیز بخاصیت النسبت الى اللہ تعالی من بین سائر الارکان. بیان کرتے ہیں کہ اس کے ساتھ ساتھ سیام کا ایک اور ڈسٹنگوشنگ فیچر یہ بھی ہے جس سے وہ ڈسٹنگوش ہو جاتا ہے باقی اعمال سے. بخاصیت نسبت، وہ خصوصیت یہ ہے کہ صوم کو نسبت کی گئی ہے الی اللہ تعالی، اللہ تعالیٰ کی طرف، من بین سائر الارکان، باقی جو پلرس ہیں، باقی جو ارکان اسلام ہیں، جیسے حج ہے، روزہ ہے، نماز ہے، ان ان کو چھوڑ کر سیام جو ہے، اس صوم کو خاص نسبت کی گئی ہے اللہ تعالیٰ کی طرف. وہ کیسے ہمیں پتہ چلتا ہے؟ اذ قال اللہ تعالیٰ، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے بیان کیا ہے فیما حکاہ عنہ، جو بیان کیا ہے، نریٹ کیا ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ تعالیٰ سے نریٹ کیا ہے، یعنی حدیث قدسی میں، کہ اللہ تعالیٰ نے بیان کیا کل حسنۃ بعشر امثالها، کہ ہر ایک روزہ جو ہے، ہر ایک عمل جو ہے، ہر ایک اچھی عمل جو ہے اس کو اجر ملتا ہے 10 گنا، 10 گنا الی 700 ضعف، 10 گنا سے لے کر 700 گنا تک ہر ایک عمل پر اللہ تعالیٰ اجر دیتا ہے. کسی کو 10 گنا، کسی کو 12 گنا، یہاں تک کہ 700 گنا تک اللہ تعالیٰ جو ہے ہر ایک عمل پر اجر دیتا ہے، الا الصیام، سوائے روزہ کی. کیوں؟ فإنہ لی، اللہ تعالیٰ کہتے ہیں فإنہ لی، کیونکہ روزہ جو ہے یہ میرے لیے ہے، وَأَنَا أَجْزِي بِهِ، اور میں ہی اس کا جزا دیتا ہوں. دیکھیں یہاں پر اللہ تعالیٰ کہتے ہیں فَإِنَّهُ لِي، فَإِنَّهُ لِي، کہ یہ روزہ جو ہے یہ میرے لیے ہے. حالانکہ تمام اعمال جو ہیں وہ کس کے لیے ہیں؟ وہ اللہ تعالیٰ کے لیے ہیں. مگر سیام جو ہے اس کو خاص طور پر اللہ تعالیٰ کہتے ہیں فَإِنَّهُ لِي، یہ روزہ جو ہے یہ میرا ہے، یہ میرے لیے ہے. اس کی مختلف تفسیر علماء بیان کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ایسا کیوں کہا، کہ اگر تمام اعمال جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کی ہی ہے اور اللہ تعالیٰ کے لیے ہے، تو سیام کو خاص طور پر نسبت کیوں کی گئی
اللہ تعالیٰ نے کیوں خاص طور پر سیام کی نسبت اپنی طرف کی؟ اس کی ایک وجہ تو یہ ہے کہ اس کو تشریف کے لیے، تشریف بیمانہ اس کو نوبلنس بخشنے کے لیے، اس کا شرف بیان کرنے کے لیے، سیام کا شرف بیان کرنے کے لیے۔ دوسری وجہ ہے جو اس حدیث میں خود بیان کی گئی ہے، وَأَنَا أَجْزِي بِهِ، کہ اللہ تعالیٰ نے اس کی اضافت اپنی طرف اس لیے کی ہے کیونکہ ہر عمل جو انسان کرتا ہے اس کے متعلق فرشتے لکھتے ہیں کہ اس پر کتنا اجر دیا جائے گا، اللہ تعالیٰ ان کو کہتا ہے اس پر اتنا اجر لکھو، اس پر اتنا اجر لکھو، لیکن علماء کہتے ہیں کہ سیام کے متعلق اللہ تعالیٰ فرشتوں کو نہیں کہتا ہے کہ کتنا اجر لکھنا ہے۔ کیوں؟ کیونکہ سیام پر جو ہے اللہ تعالیٰ بلا حساب و کتاب اجر دیتا ہے، اسی لیے اللہ تعالیٰ کہتے ہیں وَأَنَا أَجْزِي بِهِ، میں ہی اس پہ جزا دوں گا، اس لیے یہ میرے حوالے ہیں، یہ میرے ذمے ہے کہ میں اس پر کتنا اجر دوں گا، یہ فرشتوں کو بھی پتہ نہیں ہوتا۔ یہ اس کی دوسری تفسیر ہے۔ ایک اور بہترین ایک تفسیر ہے اس کی، وہ اور خود بھی امام غزالی رحمہ اللہ تعالیٰ اس کی ایک وجہ بیان کریں گے۔ ایک اور وجہ یہ ہے کہ علماء بیان کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ جب کہتے ہیں فَإِنَّهُ لِي، یہ روزہ جو ہے یہ میرا ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ اس سے اشارہ کرتا ہے کہ جب بندہ روزہ رکھتا ہے وہ اللہ تعالیٰ کی صفت سے جو ہے متصف ہو جاتا ہے، بمعنی مثال کے طور پر میں آپ کو مثال سے سمجھاؤں گا۔ اللہ تعالیٰ رحیم ہے، رحم کرنے والا ہے، اور اللہ تعالیٰ کو پسند ہے رحم کرنے والے، جیسے حدیث میں ہے الراحمون یرحمہم اللہ، یرحمہم الرحمن، کہ رحم کرنے والوں پر اللہ تعالیٰ رحمان رحم کرتا ہے، ارحموا من فی الارض، تم زمین والوں پر رحم کرو، یرحمکم من فی السماء، جو آسمانوں میں ہے عرش پر ہے وہ تم پر رحم کرے گا۔ ٹھیک ہے، یعنی اللہ تعالیٰ کو پسند ہے کہ اللہ تعالیٰ کی جو کچھ صفات ہے وہ صفات بندوں میں بھی ہو، رحم کرنے کی صفت، درگزر معاف کرنے کی صفت۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ کی ایک صفت ہے، اسے کہتے ہیں الصمدیہ، اللہ جو ہے وہ الصمد ہے۔ الصمد کا ایک معنی ہے بے نیازی، کھانے پینے سے پاک۔ الصمد کا مطلب ہے کہ اللہ تعالیٰ جو ہے وہ کھاتا پیتا نہیں۔ اسی طرح جب بندہ وہ بھی کھانا پینا چھوڑ دیتا ہے، اللہ تعالیٰ اس سے بندہ جو ہے اللہ تعالیٰ کے قریب، زیادہ قریب ہو جاتا ہے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ فَإِنَّهُ لِي، کہ یہ میرا ہے، سیام جو ہے یہ میرا ہے، یعنی جیسے میں کھاتا پیتا نہیں ہوں، میرا بندہ بھی ان دنوں میں کھاتا پیتا نہیں ہے۔ پھر امام غزالی رحمہ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں وقد قال اللہ تعالیٰ، اللہ تعالیٰ بیان کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ نے بیان کیا ہے انما یوفی الصابرون اجرہم بغیر حساب، کہ صبر کرنے والوں کو عطا کیا جائے گا پورا پورا اجر، وہ بھی بغیر حساب، یعنی بلا حساب و کتاب، بلا اس کی کوانٹٹی ڈیفائن کی ہے۔ والصوم نصف الصبر، اور صوم جو ہے وہ صبر کا نصف ہے۔ فقد جاوز ثوابہ قانون التقدیر والحساب، اس لیے صوم جو ہے ثواب کے متعلق وہ تقدیر اور حساب، تقدیر کا مراد ہے یہاں پر کوانٹٹی، اور حساب و کتاب، حساب و کتاب اور کوانٹٹی کا جو قانون ہے جو ثواب کے متعلق اللہ تعالیٰ نے بیان کیا ہے، صوم جو ہے وہ اس کو پار کرتا ہے، وہ اس سے آگے ہے۔ کیا مطلب؟ وہ قانون کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ نے بیان کیا ہے خود کل حسنۃ بعشر امثالها الی 700 ضعف، جیسے قرآن میں بھی اللہ تعالیٰ نے بیان کیا ہے کہ ہر ایک عمل پر جو ہے اللہ تعالیٰ یا تو 10 گنا یا 700 گنا اجر دیتا ہے۔ یہ تمام اعمال کے لیے یہی قانون ہے، مگر صوم جو ہے، صوم اس قانون سے پرے ہے، صوم کے لیے یہ قانون نہیں ہے۔ صوم کے لیے کیا قانون ہے؟ انما یوفی الصابرون اجرہم بغیر حساب، یہی مراد ہے امام غزالی کے اس کلام کا فقد جاوز ثوابہ، کہ ثواب صوم کا جو ثواب ہے وہ تقدیر یعنی کوانٹٹی، مقدار کے قانون کو پار کر جاتی ہے۔ وہ کوانٹٹی کیا ہے؟ 10 گنا سے لے کر 700 گنا تک۔ پھر امام غزالی رحمہ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں وَنَاحِيكَ فِي مَعْرِفَةِ فَضْلِهِ قَوْلُهُ صلی اللہ علیہ وسلم، ناہی کا مطلب ہوتا ہے یکفی کا، ناہی کا ایک اسلوب ہے عربک میں، ناہی کا بمعنی یکفی کا، ٹھیک ہے، ناہی کا، ناہی یہ یہاں پر اسے علماء کہتے ہیں، اس کے مطلب ایک قول ہے کہ ناہی جو ہے یہ اسم فعل مضارع ہے، یعنی یہ ناہی جو ہے یہ اسم فعل مضارع، یعنی ایسا اسم جو فعل مضارع کا معنی دیتا ہے، اس لیے کہتے ہیں ناہی کا مطلب ہوتا ہے یکفی کا، یعنی تمہارے لیے کافی ہے صوم کی فضیلت کی معرفت کے متعلق نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فرمان، وہ کیا ہے؟ والذی نفسی بیدہ، قسم ہے مجھے اس ذات کی جس کے دست میں، جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، لخلوف فم الصائم، بے شک صائم کے منہ
کی جو سمیل ہوتی ہے، خلوف کہتے ہیں عربک میں، کھانے پینے کے بعد جب انسان کے منہ کی جو سمیل ہے وہ چینج ہو جاتی ہے، اسے کہتے ہیں خلوف، جو عام طور پر ہمیں دنیا میں بری لگتی ہے کہ اب انسان نے کھایا پیا ہو اور اس کے بعد انسان کے منہ کا جو سمیل ہے وہ بگڑ جاتا ہے، اسے عربی میں کہتے ہیں خلوف۔ اسی طرح روزے دار جب روزہ رہتا ہے، سحری کے وقت کھانا کھاتا ہے، پھر روزہ رہتا ہے دن بھر، نیچرلی اس کے منہ کا جو سمیل ہے اس میں چینج تو ضروری آئے گی ہی، مگر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی قسم، یہ جو سمیل ہوتی ہے روزے دار کے منہ میں، اطیب عند اللہ من ریح المسک، اللہ کے نزدیک یہ مسک کی عطر کی خوشبو سے زیادہ خوبصورت ہے، زیادہ بہتر ہے، زیادہ اچھی ہے۔ یقول اللہ عز وجل، اللہ تعالیٰ کہتے ہیں، انما یذر شہوتہ و طعامہ و شرابہ من اجلی، کہ میرا یہ بندہ اپنی شہوت، مراد ہے خاص طور پر یہاں پر شہوت سے سیکچول ڈیزائر، اپنی شہوت، اپنا کھانا اور اپنا پینا میرے لیے چھوڑتا ہے، میرے لیے چھوڑتا ہے، فالصوم لی، اس لیے یہ روزہ میرا ہے، میرے لیے ہے، وانا اجزی بہ، اور میں ہی اس کی جزا دوں گا بلا حساب و کتاب۔ پھر کہتے ہیں وقال صلی اللہ علیہ وسلم، کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کیا ہے، للجنت باب یقال له الریان، کہ جنت کا ایک دروازہ ہے، جنت کے دروازوں میں سے ایک دروازہ ہے، اسے کہتے ہیں الریان، لا يدخله الا الصائمون، اس دروازے سے صرف روزے دار داخل ہوں گے۔ دیکھیں یہاں پر ہے نا یہ الریان، اس جنت کے دروازے کا نام الریان ایسے ہی نہیں رکھا گیا، اس کا ایک معنی بھی ہے۔ الریان نکلا ہے اصل میں الری سے، الریان اصل میں کہتے ہیں الری، الری، الریو، الری کہتے ہیں جب انسان کی پیاس جو ہے پوری طرح بجھ جاتی ہے، جب انسان جو ہے پوری طرح سیراب ہو جاتا ہے، اس کی پیاس جو ہے پوری طرح مٹ جاتی ہے، یعنی یہ ایسا دروازہ ہے دنیا میں، جب روزے دار اپنے آپ کو پیاسا رکھتا ہے اللہ تعالیٰ کے لیے، اللہ تعالیٰ اس کو آخرت میں ایسے دروازے سے داخل کرے گا جس کا نام ہے الریان، جب وہ اس دروازے سے داخل ہوگا اس کو جنت میں کبھی بھی ایسی پیاس لگے گی نہیں جس سے وہ کمزوری کا شکار ہو یا جس سے اس کو کوئی پریشانی ہو۔ جنت میں وہ پیے گا مختلف قسم کے شراب، لیکن اس کو ایسی پیاس نہیں لگے گی جس سے وہ پریشان ہو جائے، ٹھیک ہے، جنت میں عمومی طور پر کسی کو پریشانی نہیں ہوگی، لیکن جنت میں اس کو پیاس نہیں لگے گی جیسے دنیا میں اس کو پیاس لگتی تھی، یہ اس کے لیے خاص اجر ہے۔ جسے کہتے ہیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا بھی ہے کہ جب روزے دار اس دروازے سے داخل ہوں گے، فلا یظمأ بعدہ ابدا، اس کے بعد اس کو کبھی بھی پیاس نہیں لگے گی۔ پھر کہتے ہیں وَهُوَ مَوْعُودٌ بِلِقَاءِ اللَّهِ تعالی، اس پر ہم آج اختتام کریں گے، یہاں پر یہ جو ہم لاسٹ سینٹنس پڑھیں گے، کہتے ہیں کہ وَهُوَ مَوْعُودٌ بِلِقَاءِ اللَّهِ تعالی فی جزاء صومه، کہ وعدہ کیا گیا ہے روزے دار کو اللہ تعالیٰ کی ملاقات کا اس صوم کی جزا کے اس صوم کی جزا کے طور پر، کہ صوم کی جزا میں اس کو ایک جزا یہ بھی دی جائے گی کہ اس کو ایک خاص ملاقات ہوگی اللہ تعالیٰ کے ساتھ جب وہ خوش ہوگا۔ قال صلی اللہ علیہ وسلم، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کیا ہے، للصائم فرحتان، روزے دار جو ہے اس کے لیے دو خوشیاں ہوتی ہیں، فرحت عند افطار، ایک خوشی تب جب وہ اپنا روزہ توڑتا ہے، افطار کرتا ہے، کیوں خوش ہوتا ہے؟ کیونکہ اس کو وہ شکر کرتا ہے اللہ تعالیٰ کا کہ میں آج پورے دن روزہ رہا۔ یہ ہر ایک انسان کو پتہ ہے اپنی طور پر، اپنے ایمان کے اعتبار سے بھی اور روزہ رہنے کے اعتبار سے بھی، ہر ایک انسان کو یہ پتہ ہے کہ جب انسان پورے دن روزہ رہتا ہے پھر شام کو افطار کرتا ہے، اس کو ایک خوشی حاصل ہوتا ہے کہ آج میں الحمدللہ پورے دن روزہ رہ سکا، اس پر انسان کو خوشی ہوتی ہے افطار کے وقت۔ وَفَرْحَةٌ عِنْدَ لِقَاءِ رَبِّهِ، اور خوشی ہوتی ہے حاصل ایک خاص خوشی روزے دار کو جب وہ اپنے رب سے ملے گا، جب وہ اپنے رب سے ملے گا، ملاقات کرے گا، ایک خاص ملاقات اپنے رب کے ساتھ، تب اس کو خوشی ہوگی۔ اس لیے ہم دیکھتے ہیں کہ افطار کے وقت ایک عجیب قسم کی خوشی ہوتی ہے، خوشی کا سما ہوتا ہے افطار کے وقت مسلمانوں کے درمیان، یہ سب ہم الحمدللہ اس چیز کو نوٹس کرتے ہیں کہ افطار کے وقت جو ہے ایک خوشی کا ماحول جو ہے وہ بنا ہوا ہوتا ہے۔ اسی طرح انشاءاللہ تعالی قیامت کے بھی دن ہمیں یہی امید ہے کہ ہمارا رب جو ہے ہمیں ہمارے روزوں پر پہلے یہ چیز کہ اللہ تعالی ہمیں روزوں پر روزہ رکھنے کی توفیق دے، واجب روزے بھی اور نوافل روزے بھی،
اور اس کے ساتھ ساتھ یہ امید بھی رکھتے ہیں ہم کہ انشاءاللہ تعالی ہمیں بھی انشاءاللہ تعالی اپنی دیدار سے مشرف کرے اور ہمیں خوش کرے اپنی ملاقات کے ساتھ۔ یہاں پر جو ہم آج انشاءاللہ تعالی اس کو اختتام پر لاتے ہیں۔ آگے ہم پھر مزید دیکھیں گے، امام غزالی رحمۃ اللہ کچھ اور احادیث بھی بیان کریں گے روزے کے متعلق، پھر روزے کے احکام بیان کریں گے، فقہی احکام، اور اس کے بعد روزے کی کچھ سیکرٹس بھی بیان کریں گے، یعنی ہائر میننگس، ہائر پرپسز، ہائر وزڈمز بیان کریں گے جو ہم آگے دیکھیں گے انشاءاللہ تعالی۔ فی الحال ہم آج یہیں پر اختتام کرتے ہیں۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر کی وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقی محمد وعلی آلہ وصحبہ وسلم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔